اننگز کی شکست سے بچنے کا مشن۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستان کے فالو آن کے بعد کپتان شان مسعود اور بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے بڑی 205 رنز کی اوپننگ شراکت بنا ڈالی۔ شان مسعود نے سنچری بنا دی، بابر اعظم 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 194 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پروٹیاز کو 421 رنز کی برتری دے دی۔ 20 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد بابر اور رضوان نے 98 رنز جوڑے۔ بابر 58 اور رضوان 46 رنز بنا کر چلتے بنے۔ اس کے بعد لڑی لگ گئی، پاکستان کا کوئی بیٹر ٹک کر نہ کھیل سکا۔ سلمان علی آغا 19 اور عامر جمال نے 15 رنز بنائے۔ ربادہ کی 3 وکٹیں۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے تھے۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ضلع کرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، بعض مقامات پر کرفیو لگا دیا گیا۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ٹل اور پاڑا چنا روڈ جلد عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور دیگر حکام کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج، دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل۔ قادر اور رحمان سمیت 25 سے 30 دہشت گرد نامزد۔ ڈی سی پر حملہ کرنے والے 5 شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی۔ زخمی ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کی جگہ اشفاق خان قائم مقام ڈی سی تعینات۔ گرینڈ جرگے میں معاہدے کے باوجود ضلع کرم کی 3 ماہ سے بند سڑکیں نہ کھل سکیں۔ اشیاء ضروریہ لے جانے والا قافلہ ٹل سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کرم کے 3 مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری۔ £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلے کی نئی تاریخ سے وکلاء کو کل آگاہ کیا جائے گا۔ عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ دوسری بار تبدیل کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری کہتے ہیں، ہمارے خلاف کیس ہے، ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ فیصلے کی تاریخ تبدیل ہو چکی۔ رابطہ کرنے پر عدالتی عملے نے بھی نہیں بتایا۔ فیصلے کی تاریخ کی تبدیلی کا سوشل میڈیا سے پتہ چلا۔ بانی پی ٹی آئی کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں، رسیدیں نہ دکھانے پر ہے۔ اصل رسیدیں دکھا دیں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ وہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے کے بجائے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرایا؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، جو دوسروں کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، ان کی اپنی رسیدیں جعلی نکلیں۔ جو قیدی انڈر ٹرائل ہیں، ان کی آزادی کا راستہ صرف عدالتوں کے ذریعے ہے۔ حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار مطالبات پر ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے ملاقات کا سگنل نہیں ملا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا، حکومتی کمیٹی نے بانی سے ملاقات کا اہتمام کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن حکومت کی طرف سے تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں تحریری مطالبات پر مشاورت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی روہنگیا خان میں ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام اور عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ پر بات۔ وزیر اعظم کا قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید پر زور۔ نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت اور تجارت میں تعاون بڑھانے کا عزم دہرایا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان روابط بڑھانے پر بھی زور دیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف عطا طارر، طارق فاطمی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ماہ ملیشیا اور بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ 3 سے 5 فروری تک ملیشیا میں قیام کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر سے ملاقات کریں گے۔ پاک ملیشیا تعلقات، تجارت، توانائی اور زراعت پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار ملیشیا کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر بنگلہ دیش بھی جائیں گے۔
پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر پی پی قیادت ناراض. پیپلز پارٹی نے جس دن حمایت ختم کی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی. شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں. پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاع شازیہ مری کہتی ہیں اتھارٹی کے قیام پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. فیصلے سے ان کی پارٹی کو بے خبر رکھا گیا. کئی بار مطالبہ کیا گیا قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. میری ٹائم سیکٹر پر اتحادیوں اور صوبوں کی رائے سب سے پہلے لی جائے. آئین کے مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. چند لوگوں نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے. حکمران صحت، تعلیم اور امن فراہم نہیں کر سکتے تو انہیں ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں خطاب. کہا امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. تحفظ کے لیے امن خریدنا پڑتا ہے. 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. حکومت عوام سے ٹیکس لیتی ہے، تعلیم دینا اس کی ذمہ داری. کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی زندگی چھین لی. 8 سال کا عباد شاہ فیصل کالونی میں کھلے گٹر بھی گرا. بچے کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندی سے نکالی گئی. عباد شاہ فیصل کالونی میں تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہول میں 2 بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا. شاہ فیصل کالونی میں 2 نمبر روڈ پر کسی مین ہول پر ڈھکن نہیں لگا. ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک نے ڈھکن لگانے کی ذمہ داری واٹر کارپوریشن پر ڈال دی. حادثے کے بعد شہریوں نے کھلے مین ہول پر بلاک رکھ دیے. گورنر سندھ کا میئر مرتضی وہاب سے رابطہ، گٹروں پر ڈھکن نہ ہونے کی طرف توجہ دلائی. مرتضی وہاب نے کہا ڈھکن موجود ہے لیکن نشے کے عادی افراد ڈھکن اور گرل چوری کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کا بلدیاتی نمائندوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. مرغی کا گوشت 900 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. پولٹری فارمرز کی منمانی، انتظامیہ کی بے بسی. راولپنڈی، اسلام آباد میں چکن کی قیمت 900 روپے فی کلو ہو گئی. 10 دن میں 300 روپے کا اضافہ. لاہور، فیصل آباد، سکھر اور حیدرآباد میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے. شہری 700 سے 750 روپے کلو چکن خریدنے پر مجبور. کراچی میں مرغی کا گوشت 680 روپے کلو تک پہنچ گیا. مہنگائی کی شرح 5%، مگر ہمیں کیا فائدہ، خواتین بھی ناراض. دھند کے باعث ریلوے آپریشن آج بھی متاثر. ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئی. لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے، پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے، عوام ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچی. قراقرم ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، تیزگام، منت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس کا شیڈول بھی درہم برہم. فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر. 6 پروازیں منسوخ، 2 پروازیں متبادل ایئرپورٹ پر اتاری گئیں. ملک بھر میں سردی کی لہر. بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا. قلات کا درجہ حرارت -9، کوئٹہ کا -8، زیارت اور ہنزا کا -6 ریکارڈ کیا گیا. کالام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا. چترال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری. لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ برف پڑ چکی ہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے. یوم حق خود ارادیت پر کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج. مظفر آباد آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی. شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت دلوائے. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا. قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق کے خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے. صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے. کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. مشال ملک نے کہا اقوام متحدہ بتائے ان وعدوں کا کیا ہوا جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے. انہوں نے پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے پر بھرپور توجہ دی. وہ سلامتی کی کلید ایٹمی پروگرام کے معمار تھے. صدر آصف علی زرداری کا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار اور دور اندیش رہنما تھے. انہوں نے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے.
جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے ان کی جدوجہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے 12 افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی جو 10 دن میں رپورٹ دے گی۔ کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا۔ موجودہ چیف لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب۔ ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی۔ آئی جی نے سندھ میں سرکاری لائن سے تیل چوری پر کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کو خط میں تیل چوری کے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بذریعہ خط آئی جی کو تیل چوری کی دستاویز دی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ سے ایک دن میں 30 افراد آف لوڈ کر دیے گئے۔ آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد انسانی اسمگلرز کا نشانہ بن سکتے تھے۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے مسافروں کو نامکمل سفری دستاویز اور دیگر الزامات کے باعث آف لوڈ کیا گیا۔ متعدد مسافروں کو دستاویز کی بنا پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دیگر حراستی افراد کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کو ایک اور دھچکا، چین نے لداخ کا اہم حصہ اپنے نام کر لیا۔ چین کا لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان۔ مودی حکومت سیخ پا، بھارتی وزارت خارجہ نے معاملے پر بیجنگ سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ چینی دفاعی ترجمان کا کہنا ہے سرحدی علاقوں میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر تیار ہیں۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں۔ اکسائی چن کے علاقے پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے۔ بھارتی کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر گجرات کے پور بندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 2 پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک۔ 2021 میں ایسے ہی ایک حادثے میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت سمیت 13 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی جا رہی ہے 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں صہیونی فورسز نے امداد تقسیم کرنے والی گاڑی پر بمباری کی، 6 فلسطینی سیکیورٹی گارڈز شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں حملے میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ تل ابیب میں وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ہندو انتہا پسند برطانیہ میں بھی مسلم دشمنی سے باز نہ آئے۔ انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں پاکستانی نژاد برطانوی کے ریسٹورانٹ پر حملہ کر دیا، توڑ پھوڑ بھی کی۔ ریسٹورانٹ مالک کا کہنا ہے بھارتی نشے میں تھے، کھانا کھانے کے بعد شور مچایا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھلا دیا۔ ریسٹورانٹ انتظامیہ نے بتایا ہمارے مینیو میں تو گائے کا گوشت شامل ہی نہیں۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ چیئرمین پی سی بی کا قومی بیٹر سائم ایوب کو علاج کے لیے فوری طور پر لندن بھیجنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا سائم ایوب کو پہلی دستیاب فلائٹ سے کیپ ٹاؤن سے لندن بھجوایا جائے گا۔ سپورٹس آرتھو کے ماہر ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی سائم ایوب کے ساتھ جائیں گے۔ سائم ایوب کے علاج کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سیالکوٹ نے پاکستان کا پریمیئر ڈومیسٹک ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی جیت لیا۔ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ سیالکوٹ نے 173 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کپتان عماد بٹ نے 65 رنز کی اہم اننگز کھیل کر ٹیم کو کامیابی دلائی۔ کراچی میں سی ویو پر ماراتھن کرک کے اسرار خٹک نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا۔ اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈز میں طے کیا۔ ہاف ماراتھن میں اختر کی پہلی، قاسم کی دوسری پوزیشن۔ اور فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں بلیوں کا مقابلہ حسن، مختلف نسلوں کی 150 سے زائد نایاب اور خوبصورت بلیوں نے ادائیں دکھائیں۔ بلیوں کے مالکان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ تحفے بھی دیے گئے۔